الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، توحید پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو یہاں جو واحد ہے اس کی 3 اقسام علماء نے گنائی ہیں۔ 3 اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک ہوتا ہے واحد عددی، عدد سے واحد عددی۔ دوسرا ہوتا ہے واحد جنسی، جنس کے اعتبار سے، وہ عدد کے اعتبار سے۔ اور ایک ہوتا ہے واحد نوعی، نو یعنی قسم کے حوالے سے واحد۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی تشریح کیا ہے، علم والے لوگوں نے کی ہے۔ واحد عددی جو ہے، ان کے نزدیک جو ریاضی، ہندسہ، علم الاعداد، یعنی علم الاعداد اور ریاضی اور ہندسہ کے جو ماہرین ہیں، ان کے نزدیک جو ہے الواحد نصف الاثنین ہے۔ نصف الاثنین یعنی ایک کیا ہے؟ واحد، ایک دو کے احدے کو کہتے ہیں، ایک دو کے احدے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر واحد کیسے کہا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 کا احدہ ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عدد کے حساب سے واحد کہنا بھی ٹھیک نہیں، درست نہیں۔ لا علمی میں تو کہتے رہیں کوئی بات نہیں، لیکن جب علم ہو جائے تو اس کو اس طرح ہی سمجھا جائے، چلو کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح واحد سمجھا جائے۔ علم الادنان والوں کو بھی یہ 2 کے احدے کو واحد کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے واحد جنسی ہے، جنس کے حوالے سے تو علماء منطق، لاجک جو اسے کہتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں لاجک کے، پروفیسرز، پی ایچ ڈی اتنے ہوتے ہیں، اور ماہرین معقولات کے نزدیک جو واحد جنسی ہے، اس کی تعریف یوں ہے کہ وہ اپنی جنس کے لحاظ سے ایک ہو، جنس کے لحاظ سے ایک ہو۔ جیسے حیوان ایک جنس ہے، حیوان ایک جنس ہے، اور جسم نامی ایک جنس ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں، شیر سب کو پتہ ہے حیوان ہے، شیر حیوان ہے، مگر اپنی خاص جنس کے اعتبار سے واحد ہے، اس جیسا شیر جیسا کوئی نہیں۔ اب بندر کو تو شیر نہیں کہہ سکتے نا، چونکہ اس کی جنس اور ہے، لیکن ہیں دونوں حیوان۔ اسی طرح بیل بھی واحد جنسی ہے، بھینسا یا کوئی بھی جانور ہے، ہیں تو حیوان ہی، لیکن واحد جنسی ہیں، اپنی جنس کے اعتبار سے واحد ہیں۔ بھینسے کو بھینسے ہی کہیں گے، ہاتھی کو ہاتھی کہیں گے، شیر کو شیر کہیں گے، چیتے کو چیتے کہیں گے، کتے کو کتا کہیں گے، بندر کو بندر کہیں گے، گدھے کو گدھا ہی کہیں گے، گھوڑے کو گھوڑے ہی کہیں گے نا، کیونکہ وہ جنس کے حساب سے جنسی واحد ہیں۔ تو ان سب میں جو مشترک چیز ہے وہ حیوانیت ہے، کہ سب کے سب جو ہے حیوان ہیں، لہذا واحد جنسی کے اعتبار سے شیر اور بیل ایک جنس ہیں، یعنی حیوان ہیں، حیوان میں یہ مشترک ہیں۔ تیسرا جو ہے واحد نوعی ہے، قسم کے لحاظ سے، جو اپنی قسم کی جوہت سے
اپنی نوع کی جوہد سے ایک ہو. جیسے حیوان کی کئی قسمیں ہیں، یہ بائیولوجی والے جانتے ہیں کچھ، کہ کوئی حیوان ساحل ہے. ساحل ہوتا ہے ہن ہنانے والا جانور، جیسے گھوڑا ہے. کوئی حیوان مفترس ہے، یعنی چیر پھاڑ کرنے والا جانور، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مفترس. بیالوجی والے جو ہے نا، بائیولوجی والے، وہ کہیں گے کارنیوورز، جن کے 4 دانت نوکیلے ہوتے ہیں، گرپ کر کے پھاڑ دیتے ہیں گوشت کو. تو گھوڑا ہنن آتا ہے، سب کو پتہ ہے. تو کوئی ہوتے ہیں حیوان مفترس، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے اپنے شکار کو. اور کوئی حیوان ناطق ہیں، جیسے سائنٹیفکلی یا سائنسدان جو ہے انسانوں کو بھی کہتے ہیں جی یہ سوشل اینیمل ہے، ناطق، بولنے والا. تو انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولتا. ویسے بولتے تو سارے ہی ہیں، لیکن اس کی بولی الگ کہی گئی ہے. اس حیثیت سے وہ اپنی نوع کا، اپنی قسم کا فرد کہلائے گا. انسان کو جن نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ بھی بولتا ہے، لیکن اس کی قسم الگ ہے، تخلیق الگ ہے. اس کی تخلیق اس سے ہے، آگ سے ہے. انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے. فرشتے کی تخلیق نور سے ہے، نورانی مخلوق ہے. تو اس طرح ایک ہی صفت ہونے سے، ایک قسم ہونے سے، وہ اپنی قسم کا یا نوع کا فرد واحد کہلائے گا. گھوڑے کو جب واحد جنس کہیں گے تو اس میں پھر شیر، بیل وغیرہ سب شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ گھوڑا اگرچہ حیوانیات میں دوسرے حیوانوں کے ساتھ مشترک ہے، مگر وہ اپنی قسم کے اعتبار سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. اتنی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. اس لیے وہ اپنی نوع کا فرد کہلائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی میں نے تینوں تعریفیں کی ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی موحد توحید پرست جو نام نہاد ہے، صحیح تو ٹھیک ہے نا، جو دوسروں پہ فتوے نہیں داغتے کفر کے، تو کوئی موحد خدا کو واحد عددی مانے تو مشرک ہوگا. کیونکہ نصف الاسنین اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ جو ہے 2 کے آدھے کا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 کے آدھے کو تو نہیں کہہ سکتے، تو اس طرح شرک لازم آئے گا پھر اس پر. اس لیے اللہ تعالیٰ کو واحد عددی نہیں کہہ سکتے، کہ اس لیے اس نے واحد عددی کی مذکورہ جو وحدت ہے اس میں جو مفہوم سمجھ لیا، تو پھر نہیں کہہ سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو واحد جنسی مانے گا تو پھر بھی مشرک ہوگا، اس لیے کہ اس میں اشتراک جنس ضروری ہے. جیسے حیوانیت میں جیسے شیر ہے، بیل ہے، گائے، بھینس، یہ سب حیوان سارے ہیں، ان میں حیوانیت مشترک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی شرکت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جنسی بھی واحد نہیں کہہ سکتے، واحد جنس بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ اشتراک جنس سے پاک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو واحد نوعی مانے تب بھی مشرک ہوتا ہے، شرک لازم آئے گا، کیونکہ نوع کے لیے فرد کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں. وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کون سا واحد مانا ہے. دیکھیں نا، پھر بات تو کرنی پڑے گی نا. قل هو اللہ احد، ادھر اللہ تعالیٰ نے احد کہا ہے، واحد تو نہیں کہا، احد کہا ہے. تو اس لیے ساری جتنی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں اسے میں واحد جنسی، واحد عددی اور واحد نوعی ماننے سے تو شرک لازم آتا ہے. لہٰذا اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم خدا کو وہ واحد مانتے ہیں جسے قرآن مجید نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد. اور یہ بھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، یہاں الہ ساتھ لگایا ہے. اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کے لیے معنی نہیں کہ دوسرے کے اعتبار سے اس میں مفہوم وحدت آئے. لہٰذا ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نہ تو واحد عددی ہے، نہ واحد جنسی ہے، اور نہ واحد نوعی ہے، بلکہ وہ واحد حقیقی ہے. وہ واحد حقیقی ہے اور اس کی ذات ازل سے ہی وحدت ذاتی ہے. اس سے وہ متصف ہے واحد ذاتی سے. ہر قسم کے اشتراک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر قسم کے اشتباہ سے پاک ہے، ہر قسم کی مماثلت سے پاک ہے،
ہر قسم کے تعدد سے پاک ہے، تکثر سے پاک ہے، حلول سے پاک ہے، بلکہ امکان حلول سے پاک ہے۔ حلول تھا حل ہونا کسی چیز صفت کا، جیسے چینی پانی میں حل ہوتی ہے، ایسے اللہ کی کوئی صفت کسی میں مخلوق میں حل نہیں ہوئی، اس کو عقیدہ حلول کہتے ہیں۔ جب ہم آگے آئیں گے یہ مشرک ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہے، یعنی ایک وقت میں نہیں تھا تو اب دوبارہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ازل سے ابد تک رہے گا۔ تو ترکیب، تحلیل، تبعیض، ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو شاید مرزا بے دل نے بھی اسی مقام پر اعتراف عجز کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، بے دل راہ حمد از توبہ صد مرحلہ دور است، خاموش کہ آوارہ حمد بیاں ہا۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے بے دل، حمد کی راہ تجھ سے سینکڑوں مراحل کی مسافت پر ہے، لہذا تو سکوت اختیار کر لے کہ اس سلسلے میں تمام بیانات وہم و گمان کی وادی میں سرگشتہ ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، ٹائم بھی کافی ہوا، یہ بحث لمبی ہوئی۔ مدعیان توحید جن لوگوں پر شرک کے فتوے داغتے ہیں اور انہیں بار بار توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ انہیں توحید کے لغوی اور اصطلاحی اور شرعی معنی بھی نہیں آتے۔ ہم تعینات اور مظاہر کی بات کر رہے تھے، لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کی طرف کل لوٹیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔